ایک بات کل کے موضوع کی تکمیل کے لیے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں سے جن کو روئے زمین پر کمزور سمجھ لیا گیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں امام اور قائد بنائے گا اور انہیں اس زمین کا وارث بنائے گا۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث بہرحال اللہ کے نیک بندے ہوں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ یہ ساری آیتیں در حقیقت پروردگار عالم کا وعدہ ہے اپنے نیک صالح اور مظلوم بندوں سے کہ اس کائنات کا خاتمہ ظلم و ستم پر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا خاتمہ مظلومین کی حکومت اور ان کے اقتدار پر ہونے والا ہے۔ لیکن اب تک جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جن کا حوالہ دیا، ان آیتوں کا مضمون، ان آیتوں کا مفہوم اور ان آیات کے معنی ایک طرح کا وعدہ الہی، لیکن آیات میں وعدہ الہی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستضعفین کو، کمزوروں کو امام بنائیں، ہم یہ چاہتے ہیں اپنے دین کو غالب بنائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے صالح اور نیک بندے ہوں، لیکن ان آیات میں وعدے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ان آیات کا مفہوم اور مضمون ہے وعدہ الہی، لیکن اس کے برخلاف پروردگار عالم نے ایک مقام پر قرآن مجید میں براہ راست صاحبان ایمان سے وعدہ کیا، اور وعدہ بھی لفظ وعدہ کے ساتھ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ دیکھو، اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں روئے زمین پر ویسے ہی اپنا خلیفہ اور جانشین بنائے گا جیسے اس سے پہلے والوں کو بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اپنے اس دین کو غالب بنائے گا جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پروردگار یقیناً ان کے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا۔ یہاں دشمنوں کو خوف ہوگا، انہیں کسی طرح یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، کوئی شرک کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ صاحبان ایمان و کردار سے پروردگار عالم کا وعدہ ہے۔ اس میں اکثر مطالب جو درمیان میں آتے رہیں گے وہ ہیں جن کو مختلف مواقع پر میں آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مسئلہ امام عصر سے متعلق ہے لہذا میں چاہتا ہوں یہ 30 دن کے اندر جو مضامین متفرق آپ کے سامنے گزارش کیے گئے ہیں ان کو مختصر طور سے اس سلسلے کلام میں شامل کر لیا جائے، تاکہ کسی کے سامنے بھی اگر کبھی یہ سلسلے مضامین آئے تو وہ بات کو مرتب طریقے سے محسوس کر سکے۔ ان تمام مضامین میں سے فقط ایک لفظ گزارش کرنا ہے، چونکہ اس آیت میں لفظ وعدہ استعمال ہوا ہے، لہذا میں نے چاہا کہ اس آیت کو درمیان میں رکھا جائے تاکہ اگر ان تمام باتوں کو کوئی وعدہ تسلیم نہ بھی کرے، یہ تو بہرحال صاحبان ایمان سے، صاحبان کردار سے اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو اس زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اللہ نے پہلے والوں کو بنایا۔ اس مقام پر ایک لفظ ہے جو میں نے اس کے پہلے کبھی گزارش نہیں کی ہے، آج فقط اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر غور کریں۔ پروردگار صاحبان ایمان و کردار کو اپنی زمین میں ویسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے اس سے پہلے والوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟
پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم روئے زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنا دیں گے، ان کو حاکم بنا دیں گے، بلکہ ویسے ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جیسے ان کے پہلے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے ان صاحبان ایمان و کردار سے پہلے جن سے پیغمبر کی زبانی وعدہ کیا ہے، ان سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ اگر کسی کے بارے میں انسان کو کوئی اطلاع نہیں ہے تو ایک بہرحال ایسا خلیفۃ اللہ ہے جس کی خلافت فی الارض کا خدا نے خود اعلان کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کم سے کم اولاد آدم کے سامنے، آدمی کے سامنے ایک مثال خلافت الہیہ کی بہرحال موجود ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ایک انسان کو اپنی زمین کا خلیفہ بنایا اور اب صاحبان ایمان سے وعدہ کیا کہ ویسے ہی ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا جس طرح اللہ نے پہلے کسی کو بھی اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اگر دونوں باتوں کی مماثلت اور مشابہت کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میں فقط 2 لفظیں گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ نے اس زمین پر آدم کو سب سے پہلے خلیفہ بنایا۔ کیا کہنا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر کوئی مخلوق نہیں تھی۔ جو نہیں جانتے ہیں ان کے معلومات کے لیے، اور جو جانتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اگر زمین پر آدم سے پہلے کوئی مخلوق نہ ہوتی تو ملائکہ کو کیا تکلیف تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ملائکہ نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا انہیں بنائے گا جو فساد کرتے ہیں، جو زمین میں خون ریزی کرتے ہیں؟ اس کے معنی کہ زمین میں آج تک ملائکہ نے جو کچھ دیکھا ہے، نہ صلاح کو دیکھا، نہ اصلاح کو دیکھا، نہ ایمان کو دیکھا، نہ تقوی کو دیکھا، یا فساد دیکھا ہے یا خون ریزی دیکھی۔ واہ واہ۔ لہذا ملائکہ نے کہا پروردگار اور تو کوئی مخلوق ہے بھی نہیں، یہ مخلوقات جو پائی جاتی ان کا حال تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیسے نہیں دیکھ رہا ہے؟ جو بنانے والا ہے، خالق و مالک کے عالم الغیب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کا کام سوائے فساد کرنے کے، سوائے تباہی و بربادی کے، خوریزی کرنے کے ان کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، تو کیا ایسوں کو خلیفہ بنا دے گا؟ اچھا ہے پیدا ہو گئے ہیں، فساد کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دے دی جائے گی، لیکن اگر کہیں ان کے سر پر تاج خلافت رکھ دیا گیا تو ان کا دماغ اور خراب ہو جائے گا۔ ابھی ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں، تب تو ان کا یہ عالم ہے۔ اور اگر کہیں ان کو خلافت دے دی گئی تو خدا جانے کیا عالم ہوگا؟ کیا ایسوں کو خلیفہ بنا دے گا، اپنا جانشین بنا دے گا؟ جبکہ ان کے مقابلے میں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جیسے تسبیح کرنے والے موجود ہیں، ہم جیسے تقدیس کرنے والے موجود ہیں، تو اگر کسی کو بنانا ہی ہے تو ہمارے خدمات حاضر ہیں۔ یعنی 2 طرح کی مخلوقات ہے، ایک زمین کے اوپر، ایک آسمان پر۔ توجہ کریں، کوئی ضروری نہیں زمین پر مخلوقات اس کا نام آدمی ہو، آدمی تو اس کا نام ہو بھی نہیں سکتا تھا، یا اس کا نام انسان رکھا جائے، یہ ضروری نہیں اس کا نام انسان ہوگا کہ آدمی ہوگا کہ جانور ہوگا، کوئی نام ہوگا، لیکن بہرحال 2 مخلوقات ہیں، ایک مخلوق ہے جو زمین کے اوپر ہے اور ایک مخلوق ہے جو آسمان پر ہے۔ اور پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے درمیان وہ ایک اعلان کیا، اس اعلان کا کوئی تعلق آسمان والوں سے نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین بنانے والے ہیں، جو آپ کی بستی میں بنائیں گے تو اپنا نام پیش کیجیے گا، آپ سے کیا تعلق ہے؟ مگر زمین کا فساد اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ ملائکہ کے لیے بات ناقابل برداشت ہو گئی کہ یہ زمین جو فساد سے بھری ہوئی ہے، کیا انہی مفسدوں کو، انہی فاسد لوگوں کو پھر خلافت بھی دے دی جائے گی؟ خدایا اگر کوئی انتظام کرنا ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آسمان چھوڑ دیں گے مگر مفسدوں کی خلافت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آسمان کی بلندیوں سے زمین پر کار خلافت کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کو خلیفہ بنا دیے جائے، یہ مسئلہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، تو تیری عدالت، تیرا انصاف، تیرا کرم کیسے برداشت کرے گا؟ لہٰذا ملائکہ نے اپنا نام پیش کر دیا، فقط اس فساد کی بنیاد پر جو پایا جاتا ہے، ورنہ نہ ملائکہ کو مصلحت کے خدا سے کوئی انکار ہے، نہ ملائکہ کو پروردگار اور معاذ اللہ اعتراض کرنے کا کوئی شوق ہے، نہ ملک کوئی بات مرضی خدا کے خلاف کر سکتا ہے، مگر جو صورتحال کی ترجمانی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے وہ یہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بہرحال 2 طرح کی مخلوقات تھیں، ایک مخلوقات زمین پر تھی جس کا کام تھا فساد کرنا، خوریزی کرنا، ایک مخلوق آسمان پر تھی جس کا کام تھا تسبیح کرنا، تقدیس کرنا۔ نحن نسبح بحمدک
وَنُقَدِّسُ لَكُمْ، ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، دو کام ان کے ہیں اور دو کام ان کے تھے، یفسدوا فیہا ویسفکوا الدماء، فساد پیدا کرنا، خون بہانا۔ زمین والوں کا یہ کام تھا، آسمان والوں کا وہ کام تھا۔ جب ملائکہ نے کہا پروردگار اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہی ہے تو تسبیح و تقدیس والوں کو بنایا جائے، فساد و خونریزی والوں کو نہ بنایا جائے۔ اس سے اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ بہرحال یہاں کا حال کوئی اچھا نہیں تھا، زمین کا حال بہت خراب تھا۔ اسی لیے روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ قوم آباد تھی جس کو قوم نسناس کہا جاتا تھا، یعنی ہم سے دو ہاتھ آگے تھے، ہم کو تو خالی ناس کہا جاتا ہے۔ انسان کو قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الناس، تو ہم سب کا نام ہے ناس، اور وہ تھے بالکل نس۔ جب ناس دنیا کو اتنا برباد کر سکتی ہے تو ناس نے کیا کیا نہ کیا ہوگا، یہ تو وہی فرشتے جانتے جنہوں نے منظر دیکھا تھا، ہم تو اس دور میں تھے نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو معصومین کے تو خیال میں اتنی بات بھی معلوم ہوگی کہ زمین میں جو قوم آباد تھی وہ کس قسم کی آباد تھی اور اس کا کیا انداز تھا۔ بہرحال اس زمین میں فساد ہو رہا تھا۔ اب پروردگار عالم نے وہاں سے ایک خلیفۃ اللہ کے بھیجا، کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ ویسے ہی بنائے گا جیسے پہلے بنا چکا۔ اب آدم آ رہے ہیں زمین پر خلافت الہیہ کے لیے، میں نے اس کے فقط دو لفظ میں چاہتا ہوں انہیں آپ پہچان لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، زمین پر آئے بھی نہیں، کار خلافت شروع بھی نہیں کیا ہے، کوئی جلسہ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی دعوت بھی نہیں ہوئی ہے، خلافت کا کوئی اعلان بھی نہیں ہوا ہے، اس زمین پر کوئی کاروبار نہیں ہوا، اور خدا نے وہاں پہلے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی پہلے جس کو پروردگار عالم نے خلیفہ بنایا وہ زمین پر بعد میں آیا، دنیا میں بعد میں آیا، پیدا بعد میں ہوا، مخلوقات کی شکل میں بعد میں آیا، اس کی خلافت کا اعلان پہلے ہو گیا۔ سارے منزلیں سارے مرحلے بعد میں سامنے آئے اور خدا نے اس کی خلافت کا اعلان پہلے کر دیا۔ تو پہلی بات تو اللہ کی دی ہوئی خلافت کی پہلی شان یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اس کو جب پیدا کیا تو خلیفہ بنا کے پیدا کیا، اپنا جانشین بنا کے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اسے جانشین نہیں بنایا یا زمین میں بھیجنے کے بعد نہیں بنایا، جب تک جنت میں تھے یہ قبل بعثت کا دور تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی خلیفۃ اللہ نہیں ہے، جب زمین پر آ جائیں گے تو ایک دن جلسہ ہوگا، خاندان والے اکٹھا ہو جائیں گے اور اعلان ہو جائے گا آج سے میں خلیفہ ہو گیا۔ نہیں، پروردگار عالم نے کہا یہ یہاں رہیں تو خلیفہ ہیں، وہاں رہیں تو خلیفہ ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو خلیفہ بن کے پیدا ہوئے۔ یہ تو اس خلیفۃ اللہ کی ابتدائی منزل ہے۔ اس کے بعد جب جناب آدم زمین پر آ گئے، جناب آدم نے اپنا کام شروع کیا، جتنا کام بھی آدم کے ذمہ تھا جتنا کام کیا ہو، نہ روایات میں اس کی تفصیل ہے نہ تاریخ میں، نہ میں جانتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کے بعد پھر کوئی ملک کہنے والا نہ پیدا ہوا خدایا دیکھ لیا تو نے، ان کو بنانے کا حال کیا ہوا؟ ہم جیسے مقدسوں کو بنایا ہوتا فساد ختم ہو گیا ہوتا، ہم جیسے تسبیح والوں کو بنایا ہوتا سب مصلی بچھا کے بیٹھ گیا ہوتے، مگر یہ سب نالائق نالاقی کر رہے ہیں، ان کے بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ آدم جو خلیفۃ اللہ بن کے آ گئے اس کے بعد نہ کہیں مفسد دکھائی دیے، نہ کہیں خوریزی کرنے والے دکھائی دیے، نہ کہیں نسناس دکھائی دیے۔ اب جو کچھ دکھائی دیے وہ ناسی اولاد آدم نظر آئی، لیکن ان میں کا کوئی نہ رہ گیا۔ اس کے معنی کہ خلافت الہیہ کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ جس کو خدا بنائے گا پیدا بعد میں کرے گا، جانشین پہلے بنائے گا۔ دوسری علامت یہ جب وہ کام شروع کرے گا تو پھر نہ کوئی مفسد دکھائی دے گا، نہ کوئی صاحبان ایمان سے وعدہ کیا انہیں زمین پر ویسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے بنا چکا ہے۔ جس کے بعد بھی فساد باقی رہ جائے سمجھو وعدے خدا بھی پورا نہیں ہوا۔ اگر اب بھی تم نہیں سمجھے تو ہم وضاحت دیں لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ دین غالب آ جائے گا جس دین کو ہم نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے کسی موقع بارز کر چکا ہوں۔ وہ دین غالب آ جائے گا جس دین کو ہم نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور ہر مسلمان کی یہی ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ کسی پڑھے لکھے مسلمان سے پوچھیے گا، اگر کہیں کوئی پڑھا لکھا مسلمان مل جائے
قرآن رٹے ہوئے تو بہت مل جائیں گے، قرآن سمجھیے یہ کام ہے۔ اگر کوئی مل جائے تو اس سے پوچھیے گا کیا قرآن مجید میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف، کوئی ایک جملہ پروردگار عالم ضرورت سے زیادہ استعمال کر سکتا جس کے کوئی معنی نہ ہو؟ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کلام الہی ہے، معجزہ ہے، اس میں کسی ایک حرف ایک لفظ کے زیادہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اگر پروردگار اتنا ہی کہہ دیتا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ جب ان کو خلیفہ بنائے گا تو ان کے دین کو غالب بنا دے گا، ان کے دین کو اقتدار دے دے گا، ان کے دین کو حکومت دے دے گا، تو ان کا دین کیا ہوگا؟ ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا، کیا ان کا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہوگا؟ جن کو اللہ اپنا جانشین بنائے گا، کیا ان کا دین دین الہی کے علاوہ کوئی اور دین ہے؟ دین الہی تو ایک ہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ پھر واضح کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی اسلام کے علاوہ اگر دین چاہتا ہے تو ہمیں ایسا دین قبول نہیں ہے، ہم ایسے دین کو قبول نہیں کرتے۔ تو دین تو ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام، اسی دین کا نام اسلام ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو پروردگار غالب بنانا چاہتا ہے۔ یہی پیغمبر کے ساتھ آیا تھا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب بنائے۔ ہمارا دین ایک دین ہے جس کا نام ہے دین حق، جس کا نام ہے اسلام، جس کا نام ہے ایمان، ایک دین ہمارا دین ہے۔ تو اگر خدا اتنا ہی کہہ دیتا کہ وہ دین غالب آ جائے گا جو دین ہمارا دین ہے، تو بات تو مکمل ہو گئی، مگر پروردگار نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کو خدا غالب بنائے گا، جب اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو اس دین کو غالب بنائے گا جس کو خدا نے پسند کیا ہے۔ تو کیا دین خدا بھی دو طرح کے ہیں؟ ایک دین خدا کا وہ ہے جس کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا، ناپسند، ایک دین اس کو خدا نے پسند کر لیا۔ دین خدا تو دو طرح کے ہے نہیں، ایک پسندیدہ دین، ایک ناپسندیدہ دین۔ تو پروردگار نے یہی کیوں کہا کہ اس دین کو ہم غالب بنائیں گے جو دین ہمارا پسندیدہ دین ہوگا۔ دین خدا ہے، وہ بہرحال پسندیدہ ہے۔ اس لفظ کے اضافے کی کیا ضرورت تھی کہ پروردگار یہ کہے کہ جب ہمارا وعدہ پورا ہوگا ایمان و کردار والوں سے تو وہ دین غالب آئے گا جس دین کو ہم نے پسند کیا ہے، جس دین کو ہم نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو خدایا اگر تیرا دین ایک ہی دین ہے، وہی دین پسندیدہ ہے، تو اس لفظ کے اضافے کی ضرورت کیا تھی؟ بات تو اس کے بغیر بھی سمجھی جا سکتی تھی کہ اسلام غالب آئے گا، کفر نہیں غالب رہے گا، یہودیت نہ ہوگی، عیسائیت نہ ہوگی، اسلام غالب آ جائے گا۔ اس لفظ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دین غالب آئے گا جس دین کو ہم نے پسند کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین اتنے مرحلوں سے گزرا ہے کہ کوئی مرحلہ ایسا بھی آیا ہے جب خدا نے اپنے دین کے پسندیدہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور جو میری بات ظاہر ہوتی ہے، دین کتنی منزلوں سے گزرا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب سے اعلان کرنا شروع کیا ہے اور پوری حیات پیغمبر 23 سال تک یہ دین خدا مختلف مرحلوں سے گزرتا رہا، لیکن کوئی منزل ایسی آنی چاہیے جب خدا دین کے پسندیدہ ہونے کا اعلان کرے تاکہ ہم پہچانے کہ وہ دین کیا ہے جس کو خدا نے پسند کیا اور جس کے غلبے کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اب جو تاریخ قرآن پڑھنا شروع کی، اب جو آیات قرآنی کو دیکھنا شروع کیا، کوئی ایسا دین نہیں ملتا ہے جس کو خدا نے پسند کر لیا ہو کہ ہم سمجھیں اللہ نے وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان سے کہ اس دین کو غالب بنائے گا جس دین کو خدا نے پسند کیا ہے۔ سارے قرآن میں تلاش کیا، کہیں دین کے پسند ناپسند کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ فقط ایک جگہ ایسی نظر آئی جہاں پروردگار عالم نے دین کے پسندیدہ ہونے کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اور آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا۔ دین اسلام تو کل بھی دین خدا تھا اور قیامت تک دین خدا رہے گا، مگر خدا نے دین کے پسندیدہ ہونے کا اعلان فقط ایک موقع پر کیا، اور شاید موقع مجہول نامعلوم رہ جاتا اور ڈھونڈتے رہتے لوگ یہ کس دن کی بات ہے۔ اگر خدا نے خود اشارہ کر دیا تو الیوم، آج ہم نے دین کو
کل کی بات ہے، اگلے کل کی بات ہے. آج ہم نے دین کو پسندیدہ قرار دیا تو اس آج کو تلاش کرنا ہی ہوگا. آج کو ڈھونڈنا ہوگا وہ آج کیا ہے. جب تلاش کیا تو مفسروں کو کوئی دوسرا آج نہیں مل سکا. ایک ہی موقع ملا جب سرکار دو عالم نے مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پروردگار نے کہا آج میں نے دین کو پسندیدہ قرار دیا. تو مجھے کہنے دیے جب علی کی ولایت شامل ہو گئی تو دین کو پسندیدہ ہونے کی سند مل گئی. خدا کا بات آئیے کہ وہ دین غالب آئے گا جس کو ہم نے پسند کیا. بنائیں گے الذی ارتضی لہم، جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے. تو جب تک پسندیدہ دین غالب نہ آ جائے سمجھو ابھی وعدہ الہی پورا نہیں ہوا ہے. اب میں آج 20ویں صدی کی زبان میں کہہ سکتا ہوں جب تک غالب آنے والے اسلام کے پرچم پر خالی لا الہ الا اللہ لکھا ہے سمجھو ابھی وعدہ خدا پورا نہیں ہوا. آنے والے اسلام کے پرچم پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے سمجھو ابھی وعدہ الہی خدا کو دن پورا ہوگا جب وہ دین غالب آئے گا جس میں علی کی مولائیت شامل ہو. اسلام پر لا الہ الا اللہ بھی ہو، محمد رسول اللہ بھی ہو، علی ولی اللہ. گزارش کر رہا تھا پروردگار عالم بہرحال وعدہ کر چکا ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اور اسی وعدے الہی کے حاصلے پر سارا عالم ایمان زندہ ہے. فقط زندہ نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ زندہ ہے. میں اس لفظ کو مصلحتاً اور قصداً گزارش کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید بعض مومنین اپنے بعض حالات کی بنا پر پریشان ہو جائیں. وہ ایک انسان کی فطرت ہے، جب پریشان کن حالات سامنے آئیں گے تو پریشان ہو جائے گا. لیکن آپ مومنین کی پریشانی کو دیکھ کے کبھی یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ پریشان ہیں اور وہ مطمئن ہیں. کیا کہنا ہے؟ اگر آپ ظالموں کے حالات دیکھیں گے، اگر آپ ظالموں کی دنیا کا جا کے جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر شدت مصائب میں مومنین صاحبان ایمان ایک درجہ پریشان ہوتے ہیں تو ظلم کرنے کے بعد، اقتدار پانے کے بعد، کرسی پر بیٹھنے کے بعد، تخت پر قبضہ کرنے کے بعد، سر پر تاج شاہی رکھنے کے بعد، بیت المال پر قبضہ کرنے کے بعد، فوجیں رکھنے کے بعد، اسلحے رکھنے کے بعد، پیٹرول رکھنے کے بعد، سونا چاندی رکھنے کے بعد دنیا والے اس سے کہیں زیادہ پریشان ہیں. کیا کہنا ہے؟ ہم حالات دیکھتے ہوئے خبر نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں، جتنا آپ سناتے ہیں ہم سب سنتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ سنا کہ نہیں سنا کہ یہ ایک اکیلا 1000 سے لڑتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت ہمارے سنتے 14 صدیوں سے یہی سن رہے ہیں کہ جب اسلام و کفر کا ٹکرا ہوا تو مسلمان نے کافر کی تعریف شروع کر دی. کے مقابلے پر کون جائے گا، یہ تو اکیلا ہزاروں سے لڑتا ہے. یہ کسی کی شخصیت کو مان لیا جائے، اسی سے ہاتھ ملا لیا جائے، اسی کی بیعت کر لی جائے، اسی کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اس لیے کہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت والا ہے. لیکن اگر اس بیان کا، اس تقریر کا مولا پر کوئی اثر ہو گیا ہوتا تو شاید مولائیوں پر بھی آج کی تقریروں کا اثر ہوتا.
ہماری صحت پر کیا اثر ہے؟ کس کے پاس کتنے میزائل ہیں، کس کے پاس کتنے راکٹ ہیں، کس نے ایٹم بم بنایا، کس نے ہائیڈروجن بنایا، کیا بنایا بناتے بگاڑتے رہتے ہیں، دنیا کے تماشے چلتے ہیں. ہم جیسے باعزت کرتے ہیں الحمدللہ ویسے آج کی ہماری صحت پر نہ کوئی اثر تھا نہ آج کوئی اثر ہے، بلکہ ہماری صحت پر اثر نہ ہونے سے لوگوں کی صحت پر اثر ہے. گزارش کر رہا ہوں خالی آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، واقعی لوگوں کی صحت پر اثر ہے. یعنی ہم جو پریشانی ہو تو لوگ سوچتے ہیں یقیناً اندر کچھ بنا رہے ہوں گے، یقیناً اندر کچھ تیاری کر رہے ہوں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب پریشان یہ اکیلے پریشانی ہوتے ہیں، ہمارا کوئی مخالف بھی نہیں، ہم سے کوئی لڑنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا مخالف ہے. مر جانا چاہیے تھا، خودکشی کر لینا چاہیے تھا، سب اندر میں چھلانگ لگ. یہ پریشانی تو اندر کچھ ہے، یعنی وہ اندر کچھ ہے، یہی سوچ کے لوگ مرے چلے جا رہے ہیں. اور ٹھیک بھی سوچ رہے ہیں اندر کچھ ہے. مطمئن نہیں، کوئی دیوانے نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، واقعی کچھ ہے جس کی بنا پر مطمئن. جو میں نے نیمہ شعبان میں گزارش کی تھی کہ کوئی ہے جس نے صاف صاف یہ کہہ دیا اگر ہماری نگرانی، اگر ہماری حفاظت نہ ہوگی، اگر ہم تمہاری تو اب تک دشمنوں نے تم کو جڑ سے اکھاڑ کے مطمئن کرنے والا، اطمینان دلانے والا موجود ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے دم قدم پر اگر جیتے ہوتے تو پریشان ہوتے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کی طاقت زیادہ، ان کے اسلحے زیادہ، ان کا سامان زیادہ. لیکن جس کے دم قدم پر جی رہے ہیں، جانتے ہیں یہ کتنے ہی آگے بڑھ جائیں ان سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کی طاقت ان سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ان کا علم ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ان کا اقتدار ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہمارے لیے پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے، خدا صادق الوعد ہے، ایک دن بہرحال وہ دین غالب آنے والا ہے جس دین کو پروردگار نے پسند کرا. اب یہ کب ہونے والا ہے، کس کے ذریعے ہونے والا ہے، یہ تذکرہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی جانتا ہے. اس لیے ظاہر پیغمبر نے اس زمانے میں وعدہ الہی کا ذکر کیا. کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگلی دنیا کو کون جانتا ہے، آنے والے دور کے حالات کون جانتا ہے، مگر وہ جانتا ہے جس پر قرآن وہ نہ کھلی ہوئی بات ہی. اس نے یہ پیغام سنایا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اگر خود نہ بتاتا لوگ پوچھتے کہ حضور خالی اب ہم کو ترکیب بتا کے مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو کہیں ہم کرتے رہے، ایک دن ہماری حکومت ہونے والی ہے. ہم تو حالات کہیں نہیں دیکھتے ہیں، آپ جن کے بھروسے ہم زندہ ہیں، کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی کانٹے بچھاتا ہے، کوئی کوڑا پھینکتا ہے، آپ کا تو یہ حال ہو رہا ہے. ہم خوش ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ حکومت کریں گے، کس کے بھروسے؟ تو کوئی تو پوچھتا کہ حضور یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا، یہ کب ہونے والا ہے، کس دن کی خبر دی کہ آپ ہم کو خاموش کرنا چاہتے ہیں یا مطمئن کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر جانتے ہیں کہ قوم کے مزاج میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں خالی سنا دوں اور لوگ مطمئن ہو جائیں. میں آج کی بات کہتا ہوں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہنا ساتھیوں بات کی بات کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ حضور نے اس کو سمجھانا شروع کیا تاکہ لوگ سمجھیں. میں ساری باتیں گزارش نہیں کروں گا، فقط 2-3 حدیثیں سرکار دو عالم کی، ورنہ ایک دو نہیں سینکڑوں سے زیادہ سرکار دو عالم کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے اپنے اس آخری وارث کا ذکر کیا ہے جس کو مہدی کہا جاتا ہے. یہ صلوات پڑھیں. ایک موقع آیا جب سرکار دو عالم بیٹی کے گھر میں تشریف فرما اور کیا مستقبل کے حالات کا ذکر آ گیا، تو ذہن میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اگر ہمارے یہ دنیاوی حالات سازگار نہیں ہیں، مناسب اور مساعد نہیں ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اللہ نے ہم کو وہ شرف دیا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. بنیا وہ تینا سبعن، اے میری رب جگر، پروردگار عالم نے 7 کمالات ہم کو ایسے دیے جو کسی کو. وہ کمالات کیا ہیں؟ نبینا خیر الانبیاء، ہماری قوم کا، مسلمان قوم کا جو نبی ہے وہ سارے انبیاء سے بہتر ہے. وہ ابوک،
وہ جس کو پروردگار عالم نے سارے انبیاء میں خیر الانبیاء بنایا ہے، ظاہرہ تمہاری خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تمہارا باپ، وہ وصینا خیر الاوصیاء، خدا نے اس قوم کو وصی بنایا ہے، وہ سارے اوصیاء سے بہتر ہے۔ اور فاطمہ یہ بھی تمہارے واسطے خوشخبری کہ وہ میرا بھائی اور تمہارا شوہر، کیا کہنا ہے؟ یہ بھی ہمارے گھر کا شرف ہے۔ وشہیدنا خیر الشہداء، اور ہمارا شہید تمام شہیدوں سے بہتر ہے۔ جس دور میں سرکار دو عالم بات کر رہے ہیں، اس دور میں جو سارے شہداء سے بہتر کہے جاتے تھے وہ جناب حمزہ تھے، جو اس دور میں سید الشہداء تھے، جن کو سرکار دو عالم نے اتنا عظیم لقب دیا تھا۔ اور یہ شب ہمارے گھرانے کے لیے کیا کم ہے کہ ہمارا شہید بھی خیر الشہداء ہے، سارے شہداء سے بہتر۔ اور اے فاطمہ، وہ بھی تمہارا چچا، یعنی میرا چچا تمہارا چچا حمزہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے اور ایک بیٹی دیکھو، منا ذوالجناحین، ہمیں میں سے وہ بھی ہے جس کو پروردگار عالم نے دو پر عنایت فرمائے ہیں، جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے۔ وہ بھی ہمارے گھرانے کی ایک فرد ہے جس کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہمیں میں سے ہمارے گھرانے کے وہ دو فرزند ہیں جن کو سبطین کہا جاتا ہے۔ تو پہلا شرط یہ ہے کہ ہمارا نبوت ہمارے گھر میں ہے اور ہمارا نبی خیر الانبیاء، وصایت ہمارے گھر میں ہے، ہمارا وصی خیر الاوصیاء، شہادت ہمارے گھر میں ہے، ہمارا شہید خیر الشہداء، اور ہمارے درمیان وہ ہے جس کو جو ذوالجناحین بنایا گیا ہے، جس کو دو بال بر عنایت کیے گئے ہیں، جسے جنت میں پرواز کرتا ہے۔ یہ ہمارے فضائل ہیں اور ہم ہی میں سے سبطین امت ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد فرمایا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، بیٹی یہ تو ہمارا آغاز تھا، یہ ہماری ابتدا ہے، اور انتہا بھی ہمارے قبضے میں ہے کہ مہدی آخری دور میں آنے والا وہ بھی ہمارے ہی گھرانے کی فرد ہے، وہ بھی ہمارے گھرانے کی فرد ہے۔ اور یہ تذکرہ باپ اور بیٹی میں اس وقت ہو رہا تھا، روایت سے اندازہ ہوتا ہے وہ تذکرہ اس وقت ہو رہا تھا جس وقت امام حسین بھی موجود تھے۔ اب ظاہر ہے کہ امام حسین بے اعتبار امامت تو یقیناً امام تھے، مگر پیغمبر کی حیات امام حسین کی کل عمر کے 6 سال، اس سے پہلے کا ہی واقعہ ہوگا، لیکن بہرحال اس محفل میں جہاں تذکرہ باپ بیٹی ہو رہا ہے وہاں حسین بھی موجود ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے آغاز بیان میں کہا تھا وہ ابوک، اس امت کا نبی خیر الانبیاء ہے، وہ تمہارا باپ ہے، اب جب بات ختم کی وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کا مہدی بھی ہم ہی میں سے ہوگا۔ تو جو شروع کی تھی بات تو کہا وہ تمہارا باپ ہوگا، جب بات تمام کی تو کہا وہ ان کا بیٹا ہوگا۔ وہ من ولدہ، اور وہ حسین کے اولاد میں ہوگا سرکار دو عالم نے۔ اور درمیان میں فرمایا اور وہ مہدی وہ ہوگا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضور کا یہ لفظ، حضور کا یہ ارشاد اس بات کی علامت ہے جس دور کا خدا نے وعدہ کیا ہے جب دین الہی کا غلبہ ہوگا، وہی دور وہ ہوگا جب ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور اس کا ذریعہ ہوگا وہ مہدی جو میرے خاندان کا ہوگا، حسین کی اولاد۔ یہ ایک اعلان سرکار دو عالم نے فرمایا اس فضیلت اور شرافت کے اعتبار سے کہ ہمارے خاندان کا شرف یہ ہے کہ جتنے بڑے افراد پیدا ہوئے سب اسی خاندان۔ اب ظاہر میں گفتگو کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں، ورنہ خود مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے شرافتوں کو اکٹھا کر دیا۔ ایک خاندان میں نبوت یہیں پائی جاتی ہے، وصایت یہیں پائی جاتی ہے، شہادت یہیں پائی جاتی ہے، جنت میں پرواز کرنے کا شرف یہیں پایا جاتا ہے، سبطین امت یہیں پائے جاتے ہیں، مہدی امت یہیں پایا جاتا ہے۔ جتنی شرافتوں کی قسمیں ہیں سب اسی گھر میں پائی جاتی ہیں۔ کیا کہا جائے جو اس گھرانے کے مقابلے میں آئے ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ اگر کوئی اس گھرانے سے مقابلہ کرنا چاہے تو انتہائی شرم کی بات ہے، کس بات کا مقابلہ کرے گا؟ اس گھرانے کی نبوت کا مقابلہ کرے گا، اس گھرانے کی وصایت کا مقابلہ کرے گا، اس گھرانے کی شہادت کا مقابلہ کرے گا۔ کہاں وہ جو راہ خدا میں جان دے دے اور کہاں وہ جو کلیجہ چبائے۔ کیا مناسبت پائی جاتی ہے؟ یہ خاندان کچھ اور، یہ گھرانہ کچھ اور، سرکار دو عالم نے اس طرح سے بتایا۔
کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وعدہ الہی جو پورا ہونے والا ہے وہ اس کے ذریعے پورا ہونے والا ہے جس کو مہدی کہا گیا ہے، اور اس مہدی، اس امت کا مہدی وہ ہمارے ہی گھرانے کی ایک فرد ہے۔ یہ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان جو حضور سرور کائنات نے ذرا اور واضح کیا تو بیٹی سے خطاب کر کے فرمایا تھا، اور دوسرا اعلان جو قوم کے درمیان فرمایا جب حضور نے ذکر مہدی کیا، ایک مہدی آنے والا ہے، اس کی ایک ہی پہچان حضور نے بار بار بیان کی کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب حضور نے اس کا ذکر کیا اور اس شدت کے ساتھ ذکر کیا کہ فرمایا کہ لو لم یبقى من هذه الدنيا الا يوم واحد، اگر دنیا کی زندگی میں فقط ایک دن باقی رہ جائے گا لطول اللہ ذلك اليوم، تو پروردگار اس دن کو طولانی مناتا رہے گا، اس دن کو طول دیتا رہے گا جب تک وہ نہ آ جائے جو مہدی ہے، یعنی جب تک ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل انصاف سے بھر نہ جائے یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد حضور نے جیسے یہاں فرمایا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کی ایک فرد ہو، اس کے بعد حضور نے اور واضح کیا المہدی من ولد فاطمہ۔ اگر نہیں سمجھے ہمارے خاندان سے مراد کیا ہے، جو ہو سکتا ہے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جائے، دیکھ ہمارے خاندان میں کافی وسعت پیدا ہو گئی ہے، بیٹیاں شامل ہو گئی ہیں، افراد شامل ہو گئے ہیں، تو ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ ہر شاخ میں ہر رخ پر مہدی تلاش نہ کرنا، مہدی من ولد فاطمہ، اولاد فاطمہ میں ہوگا۔ اگر اب بھی نہ سمجھے کہ اولاد فاطمہ میں ہوگا اس کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کی ایک نسل حسن کے ذریعے آگے بڑھے گی، ایک نسل زینب کے ذریعے آگے بڑھے گی، ایک نسل حسین کے ذریعے آگے بڑھے گی۔ اب خدا نے لوگ مہدی کو کہاں تلاش کریں گے، فرمایا من ولد الحسین، وہ حسین کی اولاد میں ہوگا۔ اب حسین کی اولاد میں کب تک سلسلہ چلتا رہے گا اور کس نسل میں کون مہدی پیدا ہو جائے گا، فرمایا وَهُوَ تَاسِعُهُمْ، اور وہ اولاد حسین کا نواں ہوگا جس کو خدا مہدی بنائے گا۔ محمد وآل محمد، تاکہ کہیں سے کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ نسبی اعتبار سے حضور نے مسئلے کو اتنا واضح کر دیا کہ اس میں کسی طرح کی تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری اولاد میں اور فاطمہ کی اولاد میں، حسین کی اولاد میں اور حسین کی اولاد میں بھی نواں، اب ایک بات دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں، کہیں سے کسی تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے نسبی اعتبار سے بھی مہدی کو معین کر دیا تاکہ اس کے تعارف میں کوئی زحمت نہ ہو، اس کی معرفت میں پہچاننے میں امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ اتنا واضح کرنا بہرحال ضروری تھا اس پیغمبر کے لیے جو یہ کہہ کے دنیا سے جا رہا ہو کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر اپنے زمانے کی امام کو پہچانے بغیر کوئی مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو جو پیغمبر اتنی بڑی جاہلیت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اگر وہ امام زمانہ کو پہچانوائے بغیر چلا جائے تو اس کے معنی کے چاہتا ہے کہ وہ جاہلیت کی لیکن اگر سرکار کو گوارا نہیں ہے کہ جاہلیت باقی رہ جائے اور لوگ جاہلیت کی موت مریں، تو حضور کی ذمہ داری تھی کہ مسئلے کو اتنا واضح کر دیتے کہ معرفت میں کوئی زحمت نہ رہ جائے، لوگ پہچانے نہ پہچانے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن پہچاننا چاہیں تو مسئلے کو بالکل واضح کر دیا جائے۔ یہ دوسری علامت ہے جو سرکار دو عالم نے بیان کی۔ تیسری علامت، یہ سب باتیں حضور نے بیان کر دی ہیں، تو اگر کوئی آدمی نسبی اعتبار سے جوڑنا چاہے تو پیغمبر کی اولاد میں فاطمہ کی اولاد میں حسین کی اولاد میں جوڑ، نواں کون ہوگا، قصہ ختم۔ معرفت میں کوئی زحمت ہی نہیں۔ اگر نسبی اعتبار سے کوئی شمار کر کے اس شجرے کو جوڑنا چاہتا ہے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اگر نہ پہچان سکے، نسب کا حساب تمہارے پاس نہیں ہے، شجرہ تمہیں نہیں معلوم ہے، تو ہم بتاتے ہیں ایک اور علامت، جب وہ مہدی آ جائے گا تو ینزل عیسی ابن مریم، عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ اس کے معنی کیا ہوگی کہ پیغمبر اسلام نے مہدی بننے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اگر حضور نے اعلان کر دیا جب مہدی اٹھے گا تو 2000 آدمی اس کی بیعت کریں گے، تو ہر آدمی کے لیے آسان تھا۔ پہلے 2000 کی پارٹی تیار کرتا، اس کو مہدی ہونے کا اعلان کرتا اور وہ فوراً بیعتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، چلیے الحمدللہ مہدی ہو گئے۔ اگر حضور اعلان کرتے جو مہدی ہوگا اس کے پاس کم سے کم 10 لاکھ ڈالر ہوں گے،
لوگ پہلے ڈالر اکٹھا کرتے اس وقت کھڑے ہو جاتے اب ہم ہو گئے مہدی. لیکن حضور نے نہ ڈالر نہ پیسہ نہ سکہ نہ آدمی نہ اسلحہ نہ بیعت کرنے والے نہ پارٹی والے نہ گروہ والے نہ جماعت والے ہر جگہ زمین والوں کا نام ہی نہ لیا. یعنی جہاں تک کسی بھی پیسے والے طاقت والے کی پہنچ ہو سکتی ہے ان کو توڑ لیا ان کو خرید لیا ان کو لے لیا. حضور نے مہدی کے مسئلے کو سب سے الگ کر دیا. کیا کہنا ہے؟ اب جس کا جی چاہے بک جائے جس کا جی چاہے خرید لے جس کا جی چاہے ٹوٹ جائے جو چاہے ہوتا رہے مگر مہدی کو اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مسئلہ زمین سے طے ہونے والا ہی نہیں. اس کا مسئلہ زمین سے طے ہونے والا نہیں ہے. وہ ہوگا جب وہ آ جائے گا فینزل عیسی ابن مریم تو عیسی آسمان سے اتریں گے. اب انہیں پیسہ دے کے کون خریدے گا؟ ان سے کیسے سودا کیا جائے گا؟ ان سے کیسے طے کیا جائے گا؟ ہم اعلان کرنے والے حضور چلے آئیے گا ایئر ٹکٹ ہم بھیج دیں گے راکٹ بھیج دیں گے جو کہیے. سوالیوں کہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہم بہت ترقی کر چکے 20ویں صدی میں. حضور بھیجے 2 منٹ کے چلے آئیے گا خالی ہماری امامت کا اعلان کیے واپس چلے جائیے گا. آپ کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی. وہاں تک تو کسی کی پہنچ نہیں کوئی رسائی نہیں. پیغمبر نے مسئلے کو اتنا اونچا بنا دیا کہ سب کے حوصلے پست ہو گئے. سب کے حوصلے پست ہو گئے. اور یہاں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں عزیزو اس لفظ کی قدر و قیمت کو بجانا بات بہت واضح سنتے رہتے ہیں مگر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اتنا بھی اگر کہہ دیا ہوتا کہ مہدی آئے گا تو عیسی ابن مریم آئیں گے تو ہو سکتا تھا کوئی بھی کہیں راکٹ سے پیراشوٹ سے کہیں سے ہم کو تو نہیں معلوم کیسے آئیں گے. آپ کو معلوم ہے تو برابر ہم سنتے ہیں کہ عیسی ابن مریم آئیں گے کیسے آئیں گے ہوائی جہاز سے آئیں گے ہیلی کاپٹر سے آئیں گے پیراشوٹ سے اتریں گے کیا کریں گے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو کون سی مشکل بات تھی. اب ماشاءاللہ کے فضائی اڈے قائم ہو گئے ہیں. کسی ایک آدمی کو لے جا کے وہاں آباد کر دیں اور اس کے بعد کیا کہنا ایک اعلان کر دیا جائے کہ لیجیے یہ مہدی آ گئے. جیسے انہوں نے اعلان کیا معلوم ادھر سے جیسے اکثر ملکوں کے جاسوس اترتے ہیں معلوم ایک آ رہا ہے کون آ رہے ہیں یہ عیسی ابن مریم یہ آ رہے ہیں. مگر مشکل یہ کہ حضور نے ایک مسئلہ اور آگے بڑھا دیا. خالی آئیں گے نہیں ووٹ دینے نہیں آئیں گے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے. سوچئے وہ عیسی ابن مریم جس کی منزل آسمان پر ہے جس کو اللہ نے صاحب انجیل بنایا جس کی تخلیق میں پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا کہ بغیر بات کو اس کو پیدا کر دیا. اتنے بڑے شرف کا مالک نبوت والا رسالت والا شریعت والا صاحب کتاب انجیل والا اتنی شرافتوں کا مالک مگر اتنا منکسر مزاج جب جو آئے گا تو یصلی خلفہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اس سے 2 باتیں معلوم ہو گئی. ایک تو یہ معلوم ہو گیا باہر عالم کس کو بناؤ گے اس کو بنانا پڑے گا نماز پڑھنا جانتا ہو اس کو ان آداب کو جانتا ہو جس کے اندر اتنی شرافت نفس پائی جاتی ہو کہ پہچانتا ہو حقدار کون عظمتوں کا مالک کون ہے. لہٰذا تو پیغمبر نے فرمایا کہ عیسی ابن مریم آئیں گے اور آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حقیقت عمل یہ ہے کہ واقعی امت کے لیے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس امت کے پاس ادنا عقل ہوتی ادنا شرافت ہوتی تو خدا جانتا ہے وجود مہدی پر یہ امت قربان انسان دے دیا کہ سینکڑوں سال سے ہزاروں سال سے جو آسمان پر رہنے والا ہے وہ اس کی خاطر آسمان چھوڑ کے زمین پر آئے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. کیا امت کے پاس اس سے زیادہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اس سے زیادہ فخر کی کوئی منزل امت اسلامیہ کے پاس ہے؟ کوئی فخر نہیں ہے امت کے پاس اس سے بالا تر. اگر امت کے پاس شعور ہوتا عقل ہوتی تو حقیقت عمل یہ ہے کہ اس مہدی کے وجود مقدس پر دنیا قربان ہو جاتی جو ملت کے لیے آبرو ہے جو امت کے لیے باعث فخر ہے جس کے پیچھے نبی خدا نماز پڑھے جس کے پیچھے وہ پڑھے کہ جس کے نام پر لاکھوں انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے ماننے والے کروڑوں افراد ہیں. وہ آگے کسی ایک امت پیغمبر کے انسان کے پیچھے نماز پڑھے اس سے زیادہ امت کے لیے فخر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کے پاس عقل ہو اور سمجھ سکتا ہو تو حضور نے ایک علامت کی بیان کی. اس کے بعد 2 علامتیں اور کہ میں وہ باتیں گزارش کر رہا ہوں جو عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کے تاکہ جو بعض مسائل ہیں وہ واضح ہو جائیں. فرمایا اور اگر اسے پہچاننا چاہتے ہو نہ پہچان سکی جو آ رہے ہیں یہ کون ہیں ان کی شناخت کیسے ہوگی؟ اگر نہیں پہچان سکتے ہو تو
تو ایک علامت اور بتا دیتا ہوں کہ وہ میرا لال جس کو مہدی کہا جاتا ہے جب وہ آئے گا تو اس کی ایک علامت یہ لونہ لون عربی، اس کا رنگ جو ہے وہ عربی رنگ ہوگا، جسے عرب ہوتے ہیں اس کا رنگ عربی رنگ ہوگا. وہ جسم ہو جسم اسرائیلی، یہ اسرائیلی نہیں، اس کا جسم بنی اسرائیل جیسا ہوگا، بنی اسرائیل جیسا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس امت میں جو پیغمبر اسلام کی امت ہے سب دیکھتے ہیں کہ اگر 6 فٹ 4 انچ کا کوئی آدمی پیدا ہو گیا تو ساری دنیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے. 7 فٹ کا کوئی آدمی ہو گیا دنیا میں اس کا شہرہ ہو گیا. بہت بہت 8 فٹ کا کوئی آدمی ہو گیا تو سمجھیے قیامت ہی آ گئی. جو سمجھتے ہیں یہ سورج کو توڑ لائے گا. اس امت میں جو قد و قامت پائے جاتے ہیں وہ 7-8 فٹ سے آگے نہیں ہے. مگر بنی اسرائیل میں مثلا جناب موسیٰ کے زمانے میں تو آپ سنتے رہتے کیسے کیسے لوگ پائے جاتے تھے. لیکن اس زمانے کے لوگ قد و قامت کے اعتبار سے بھی آج کے قد و قامت سے یقیناً بڑے ہوتے تھے. وہ زمانے کے ہیکل، اس زمانے کا جسہ، اس زمانے کا حلیہ، اس زمانے کا جسم اور ہوتا تھا اور اس زمانے کا جسم وہ اور ہوتا ابھی تک. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہونے والے مسلمان اور کتنا آگے بڑھنے والے ہیں ابھی وہ بھی نہیں معلوم کہ آگے اس کے بعد آئندہ نسلیں جو آئیں گی ان کے قد و قامت کا کیا حال ہوگا. ہاں تو حضور نے کہا کہ اگر تم قد و قامت سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اس کا جسم ہیبت میں، ہیکل میں، طاقت میں، قوت میں بنی اسرائیل جیسا ہوگا. مگر خبردار میں سوچنا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. لونہ لون عربی، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. یعنی شکل و شمائل کے اعتبار سے جو عربی حسن و جمال ہے وہ اس میں ہوگا، اور طاقت و توانائی کے اعتبار سے جو بنی اسرائیل کی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں. یہ اس کی مادی کیفیت ہوگی. اور معنوی اعتبار سے یاتی بذخائر الانبیاء، یہ آخری فقرہ. اور جب وہ آئے گا تو جتنے انبیاء کے ذخیرے ہیں کیا کہنا ہے؟ سب اپنے ساتھ لے کے آئے گا. واہ واہ. جو فرمائے تو عیسیٰ کی آمد ایک علامت ہے، اس کا حلیہ شکل و شمائل ایک علامت ہے، نسل و نسب ایک علامت ہے. یہ ساری علامت ایک طرف ہے. اس کے بعد ایک علامت یہ بھی ہے کہ یاتی بذخائر الانبیاء، وہ سارے انبیاء کے ذخیرے، ساری انبیاء کی میراث اپنے ساتھ لے کے آئے گا. حضور نے مسئلے کو خود واضح کر دیا. اب کوئی آدمی بھی کھڑا ہو جائے اور یہ اعلان کرے میں مہدی ہوں اس امت کا، تو ہم کو پوچھنے کا حق ہے موسیٰ کا عصا کہاں ہے؟ ذخائر انبیاء لے کے آئے گا تو موسیٰ کا عصا کہاں ہے؟ یہ ہمیں پوچھنے کا حق ہے. ہمیں اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ ترکہ نوح کہاں ہے. ہمیں اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ ترکہ ابراہیم کہاں ہے. ہمیں اس سے پوچھنے کا حق ہے میراث اسماعیل کہاں ہے. ہمیں اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ میراث یعقوب کہاں ہے. ہمیں اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ میراث عیسیٰ کہاں ہے. اگر یہ سب لا کے پیش کر دے ہم سمجھیں گے مہدی. اور فرمایا نے اس کے معنی کہ خانہ ساز تو کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے. اپنے گھر میں کوئی مہدی بن بھی جائے گا تو یہ ذخیرے کہاں سے لے کے آئے گا؟ یہ انبیاء کے ذخیرے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں، ترکے میراث انبیاء، یہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ پروردگار عالم نے ان تمام میراث کو محفوظ رکھا ہے، تمام ذخیروں کو اس کے ایک کے واسطے. اب جو وہ منظر عام پر آئے گا تو اپنے ساتھ سارے انبیاء کی میراث لے کے آئے گا. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کون سی میراث، کون سا ترکہ، کون سا ذخیرہ جو کسی نبی کے پاس ہو؟ آؤ میرے پاس وہ سب کچھ موجود ہے. کل تم نے امتوں نے متفرق طور سے ایک بات موسیٰ کے پاس دیکھی، ایک شیخ عیسیٰ کے پاس دیکھی، ایک ابراہیم کے پاس دیکھی. اگر سب کو ایک منزل پر جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے پاس آؤ. یہاں کمال موسیٰ بھی ہے، یہاں کمال عیسیٰ بھی ہے، یہاں کمال ابراہیم بھی ہے، یہاں کمال یعقوب بھی ہے، یہاں کمال یوسف بھی ہے. سارے کمالات ایک نقطے پر جمع ہو گئے ہیں. عزیزو اب ایک لفظ کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ یہ حسین کا وارث ہے، اور حسین وہ تھا جو آدم کا وارث ہے. ایک نقطے پر جمع ہو گئے. میری بات تمام ہو گئی. امام حسین کو تو پروردگار عالم نے وارث انبیاء بنایا تھا.
اس کو تو اللہ نے ایک امتیاز اور دیا، یہ وارث انبیاء بھی ہے اور وارث ائمہ بھی ہے۔ کیا کہنا، یہ تو ظاہر ہے کہ ہر امام کسی امام کا وارث ہے، دوسرا امام پہلے امام کا وارث ہے، چوتھا امام تیسرے کا وارث ہے، پانچواں امام چوتھے امام کا وارث ہے۔ ہر امام کسی نہ کسی کا وارث تو بہرحال ہے، مگر کوئی ایسا امام ہے جو سارے اماموں کا وارث ہے، کیا کہنا، وہ تو فقط وہی ہو سکتا ہے جو آخری امام ہو۔ پروردگار عالم نے اس کو آخری بنا کے دونوں شرافتیں اس کی ذات میں جمع کر، کیا جتنے کمالات انبیاء ہیں ان کا بھی وارث ہے اور جتنے کمالات ائمہ طاہرین ہیں ان کا بھی وارث ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کا نظام ہے کہ خدا جس سے جتنا بڑا کام لینا چاہے کیا کہنا، اس کو اتنے بھی وسائل نہ رکھے۔ خدا کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتا ہے کہ اس کے امکان سے باہر، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہو کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسے پروردگار اگر اتنے کمالات نہ دے گا، اتنی وراثتیں نہ دے گا، اتنے ذخیرے نہ دے گا تو اتنا بڑا کام کیسے انجام پائے گا؟ یہ وہ بھی کر کے دکھلائے گا جو ابراہیم نے کیا تھا، یہ وہ کارنامہ بھی انجام دے گا جو موسیٰ نے انجام دیا تھا، یہ وہ کارنامہ بھی کرے گا جو عیسیٰ نے کیا تھا، جو سارے انبیاء نے اپنے اپنے دور میں کیا۔ سارے انبیاء کی تاریخ پھر دہرائی جائے گی جب وہ منظر آئے، اور اسی تاریخ کے دہرانے کے لیے یہ لفظ سرکار دو عالم نے منتخب کیا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے، مظلومین اسی کے سہارے زندہ ہیں۔ بس یہ بات تمام ہو گئی، سارے مظلومین اسی کے سہارے زندہ ہیں۔ اگر ہم پر کوئی ظلم ہوا تو ہم بھی منتظر ہیں، ہمارا امام آ جائے تو ظالموں سے انتقام۔ اگر آپ کا کوئی ظلم ہوگا تو آپ کے لیے بھی سہارا ہے کہ امام آئے گا تو ظالموں سے انتقام لے گا۔ جو ہمارا حق جہاں تباہ کیا گیا ہے، جو ہمارا حق جہاں مارا گیا ہے، بہرحال وہ حق مظلوم کو ملے گا جب وہ آ جائے گا۔ تو عزیزو، جو ایک رشتہ عقیدہ سے جو ہم اتنی امیدیں وابستہ کی ہوں، کیا کہنا، تو جن کی اولاد میں ہے، جن کی ذریت میں ہے، جن کے خاندان میں ہے، کیا ان کی ارواح مقدسہ اس انتظار میں نہیں ہے کب وہ آ جائے جب مظلومین کا حق ظالموں سے لے لیا جائے، کب وہ آ جائے جب مظلومین کا انتقام ظالموں سے لے لیا جائے؟ کیا وہ ماں منتظر نہیں ہے جس کی قبر کا نشان تک نہیں؟ کیا وہ ماں منتظر نہیں جس کی قبر پر کوئی ایک شمع جلانے والا نہیں ہے؟ کب میرا لال آئے گا میری قبر آباد ہوگی؟ کب میرا لال آئے گا کہ میری قبر پر کوئی شمع جلانے والا ہوگا؟ روح زہرا انتظار کر رہی ہے، روح حسین انتظار کر رئی ہے۔ خدایا کب وہ دن آئے گا کہ اس پورے لاحق کا انتقام کیا جائے گا؟ کون ہے جس کی امیدیں اس ایک ذات سے وابستہ ہیں؟ زہرا کی امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، حسن مجتبیٰ کی امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، حسین مظلوم کی امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ سب اسی کے انتظار میں، ساری ارواح معصومین اسی کے انتظار میں۔ اب وہ کب آئے گا جب مظلومین کو حق ملے گا؟ وہ کب آئے گا جب ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا؟ اے میرے مولا، آپ کے ذمے کتنے ذمہ داریاں ہیں، آپ کے ذمے کتنے فرائض ہیں۔ پہلو شکست فاطمہ کا انتقام آپ کو لینا ہے، حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑوں کا انتقام آپ کو لینا ہے، مولا حسین مظلوم کے مسائل کا انتقام آپ کو لینا ہے۔ ارے کم سے بچہ بھی انتظار کر رہا ہے، جس کو ایک قطرہ آپ نہ ملا، ایک قطرہ آپ کے سوال پر تیرے سے صوبہ کا نشانہ بنا دیا گیا، کب وہ ساقی کوثر کا نال آئے گا جب اس ظلم کا انتقام لیا جائے گا؟ جس ظلم کو دیکھنے کے بعد زمین و آسمان لرز گئے کہ ہر طرف سے آواز ہے مولا یہ ہونے رہا کہ نہ پائے، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے حقوق کا ٹھکانہ۔ سیعلم